ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا میں کل بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ آپ کو ہم اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، بات کریں گے ہم حدیث نمبر 6473۔ حضرت وراد جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب ہیں، یہ اسے روایت کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، اور خط میں یہ تھا کہ آپ مجھے وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انصرافه من الصلاة۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نماز سے فراغت کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا 3 مرات، 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ۔ یہ کام تو وہ تھا کہ جو نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور پھر چند باتیں وہ ہیں کہ جن سے حضور نے منع فرمایا۔ وہ باتیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیجی، اور وہ کیا تھی؟ ان میں سے پہلی بات کہ آپ کیل و قال سے، فضول گفتگو سے منع فرمایا کرتے تھے، کثرت سوال سے منع کرتے تھے، مال کو ضائع کرنے سے منع کرتے تھے، اور اپنی چیزوں کو بچا کے رکھنا، دوسروں کی چیزیں مانگتے رہنا، اس باتوں سے منع کیا کرتے تھے۔ ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حدیث مبارک میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے کلمات طیبات جو نماز سے فراغت کے بعد پڑھے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے بعد ذکر کیا جاتا تھا، اور یہ ذکر بھی بلند آواز سے ہوتا تھا، جیسا کہ اس حدیث مبارک سے ظاہر ہے
اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ صحیحہ سے ثابت ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، اور بخاری شریف میں الفاظ اس طرح ہیں: ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ اپنے غلام کو یہ بات بتا رہے تھے کہ لوگوں کے فرض نماز سے فارغ ہونے کے وقت بلند آواز سے ذکر کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں رائج تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ میں جب ذکر سنتا تو جان لیتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ چونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، کم عمر تھے، تا مسجد سے باہر بھی اگر ہیں اور ذکر ہوتا تو باہر آواز آتی ذکر کی، اس سے پتہ یہ چل جاتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، سلام پھر چکا ہے۔ لیکن ناظرین، ذکر کرنے میں یہ بات ضروری ہے کہ اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ بقیہ نماز پڑھنے والوں کو آزمائش کا سامنا ہو جائے یا وہ قرات ہی بھول جائے۔ یہ بھی تو ایک آزمائش ہے کہ اونچی آواز سے ذکر کرنے کی وجہ سے بعض وہ کہ جو مسبوق نمازی ہیں، جن کی ابھی چند رکعتیں رہتی ہیں، خواہ وہ 1 ہو، 2 ہو، 4 ہو، اب وہ اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بلند آواز سے ذکر کرنے کی بنا پر ان کی نماز میں خلل آ جائے، قرات بھول جائے، آزمائش کا سامنا ہو جائے، تو اس انداز میں بلند آواز سے ذکر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے جس سے کسی نمازی وغیرہ کو تکلیف پہنچے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث مبارک ہے، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها يغلط اصحابه وهم يصلون۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص عشاء سے پہلے اور بعد بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اس بات سے منع کیا کہ وہ اپنے ساتھی نمازیوں کو مغالطہ میں ڈال دے، تو منع فرما دیا گیا کہ اس وجہ سے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہم یصلون، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے منع کیا۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا کہ ایک یا زیادہ شخص نماز پڑھ رہے ہیں یا بعد جماعت نماز پڑھنے آئے ہیں، اور ایک یا کئی لوگ بآواز بلند قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد بھی گونج رہی ہے، تو اس حالت میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض دفعہ آدمی کا خیال بدل جاتا ہے اور وہ نماز بھول جاتا ہے۔ تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کا جواب دیا سماعت فرمائے۔ فرمایا جہاں کوئی نماز پڑھتا ہو یا سوتا ہو کہ با آواز پڑھنے سے اس کی نماز یا نیند میں خلل آئے گا، وہاں قرآن مجید اور وظیفہ ایسی آواز سے پڑھنا منع ہے۔ مسجد میں جب اکیلا تھا اور با آواز پڑھ رہا تھا، جس وقت کوئی شخص نماز کے لیے آئے فوراً آہستہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد پڑھنے کے جو وظائف ہوتے ہیں، یہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز میں فرضوں کے بعد پڑھیں یا بقیہ سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھیں؟ فرضوں اور سنتوں کے درمیان طویل یعنی لمبے لمبے وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں جو مختصر وظائف ہوتے ہیں ان کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے، جیسے آیت الکرسی یا فرض مغرب کے بعد 10 بار کلمہ توحید پڑھنا، تو یہ فصل قلیل ہے۔ علماء نے لکھا کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو تھا یہی کلمہ طیبہ نماز کے بعد پڑھنا، اور دوسری بات 6 چیزیں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے قیل و قال۔ قیل و قال کیا ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے فائدہ گفتگو کی کثرت سے منع فرمایا۔ اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو کی کثرت کرنے والا اپنی گفتگو میں خطا اور غلطی سے بچ نہیں سکتا۔ جو بولتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص گفتگو زیادہ کرے اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں فرمایا وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بات کو بغیر ثبوت کے نقل کرنا یہ بھی قیل و قال میں داخل ہے، یعنی ادھر سنی ادھر سنا دی، ثبوت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں میں تشویش پیدا ہوگی۔ اسی لیے اس بات سے منع کر دیا گیا۔ انسان بسا اوقات دوسرے کی بات نقل کرنے میں لغزش کھا جاتا ہے، اس نے کچھ کہا، اس نے آگے کچھ بیان کیا۔ اور قیل و قال کا ایک اور معنی بھی ہے، زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان زیادہ باتیں کرتا ہے تو اس سے لغزشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ اچھا ناظرین، کثرت سوال کی ممانعت میں شرعی اجازت کے بغیر دوسروں سے مال مانگنا، سوال کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آدمی مال کا سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو، بے عزت ہو کر آئے گا۔ تو اس لیے یہ چیز بھی اس میں داخل ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور کثرت سوال میں علماء کرام سے غیر ضروری اور فضول سوالات کرنا بھی شامل ہے۔ تو اس کی ایک مراد یہ بھی ہوگی کہ کسی چیز کے متعلق سوالات کیے جائیں اور وہ ضروری چیز نہیں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام سے زیادہ سوالات کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے، اور اس کا محمل یہ ہے کہ جس سوال کی ابھی ضرورت پیش نہیں آئی اس کے متعلق سوال کیا جائے، کیونکہ اس میں بلا ضرورت وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ خام خواہ بسا اوقات مباحثے کیے جاتے ہیں، مناظرے کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور سوال بھی کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا کہ جس میں پڑھ کر وقت کا ضیاع کیا جائے۔ تو غیر ضروری علمی سوالات سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ حضرت خاتم المحققین علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر کس طرح اترتے تھے؟ نماز کے بارے میں سیکھیں بھائی، روزے کے بارے میں سیکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں سیکھیں، حج فرض ہے تو اس کے بارے میں سیکھیں، ماں باپ کی رسپیکٹ کیسے کرنی اس کے بارے میں سیکھیں، خرید و فروخت، دیگر معاملات زندگی ان کے بارے میں جانیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر کس طرح اترتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کس صورت میں دیکھتے تھے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بشری صورت میں دیکھتے تھے اس وقت وہ فرشتے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ اور اسی طرح کی دیگر باتیں جن کا جاننا ضروری نہیں ہے اور شریعت نے ہمیں ان باتوں کا علم حاصل کرنے کا پابند نہیں بنایا، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح تیسری بات، مال کو ضائع کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، یعنی مال کو اس کے غیر محل میں رکھا جائے یا مال کو ناحق خرچ کیا جائے، یہ مال کا ضیاع ہے۔ اس کی اور بھی ناظرین بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں،
مثال کے طور پہ مال کی حفاظت ہی نہ کرنا، مال بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یعنی جائز طریقے سے ایک لمٹ میں رہتے ہوئے جو موجود ہے اسی کو بیٹھے بیٹھے کھاتے رہنا، فضول خرچی کرنا، گناہوں میں خرچ کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ انعام و اکرام پیش کرنا تاکہ لوگ واہ واہ کریں گے۔ جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انہیں پھینک دینا، اس طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہو سکتی ہیں، تو مال کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی بات فرمایا وَمَنْعُ وَهَاتٍ، یہ کیا ہے؟ اپنی چیز دینے سے منع کرے اور دوسروں کی چیز طلب کرے۔ فرمایا تم پر یہ چیز بھی حرام کی گئی ہے کہ جس چیز کا دینا تم پر واجب ہے اس کو منع کر دیتے ہو، اور جس چیز کا لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس کو طلب کرتے ہو۔ آسان جملوں میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اپنا فرض ادا نہ کرنا اور دوسرے کا حق زبردستی چھین لینا یہ بھی ظلم ہے، حرام ہے اور کبائر میں سے ہے۔ اپنا فرض ادا نہیں کرتا اور دوسرے کا حق زبردستی چھین لیتا ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اپنے اوپر جو حق واجب ہے، جیسے زکوٰۃ، بال بچوں کی پرورش، ان کے حقوق واجبہ کو ادا کرنا، ادا کرنے میں جو خرچ کرنا ہے اسے خرچ نہ کرنا۔ فرمایا یہ سب چیزیں داخل، کیونکہ یہ چیزیں واجب ہیں، لیکن نہ کرنا واجب تھا اور اس نے واجب کو ادا نہیں کیا۔ یوں ہی کسی کی کوئی چیز لے لینا لیکن واپس نہ دینا، کئیوں کی عادت ہوتی چیز لیتے ہیں لیکن واپس کرنا بھول جاتے ہیں، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی پرایا مال بلا جواز لے لینا، شریعت اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی۔ جو اپنے اوپر واجب ہے اسے ادا کرنا چاہیے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہمیں منع ہونا چاہیے۔ اور پانچویں بات فرمایا ماں کی نافرمانی کرنا۔ ماں کی تشریح ہے، حالانکہ ماں باپ دونوں ہی نافرمانی ان کی نہیں کر سکتے، دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں ان کی نافرمانی کرنے پر وعیدیں سنائی گئیں، لیکن یہاں اس حدیث مبارک میں بطور خاص ماں کا ذکر کیا گیا، یعنی ماں کے حق کو قطع کرنا۔ اور اس کی تصریح اس لیے ہے کہ ماں کا باپ کی بنسبت اس نے صحبت میں زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے حق کو غالباً وصول نہیں کر سکتی۔ اس کے مقابلہ میں باپ قوی ہوتا ہے، اگر بیٹا اس کا حق منقطع کرے تو باپ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے، اور ماں اپنے ضعف، رقت، نرمی کی وجہ سے اپنا حق نہیں لے سکتی، اس لیے آپ نے ماؤں کی نافرمانی سے منع فرمایا، ورنہ باپوں کی بھی نافرمانی کرنا یہ ممنوع ہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک یہ ضروری ہے۔ اور جو چھٹی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے منع کیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت ہے۔ حدیث میں فرمایا وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، اس کا معنی یہ ہے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ناظرین، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس میں اپنی حد تک اور آر محسوس کرتے تھے کہ وہ بیٹی کا باپ کہلائے۔ اللہ اکبر۔ یا کسی تنگ دست کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو مٹی میں دبا دیتا کہ تنگ دستی کی وجہ سے مجھے اس بیٹی کو پالنا اور آگے پورا ایک نظام لے کر چلنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، جس نے اسے رزق دیا، اس کی ماں کو رزق دیا، وہی اس کی اولاد کو بھی وہ رزق عطا فرمائے گا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 باتیں جو لکھ کر بھیجی تھی، ان میں سے یہ آخری ایک بات ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने फरमाया ज़ल्ला वजहुहु, उसका जो मुंह है वो दिन भर काला रहता है और वो गुस्सा खाता है, लोगों से छुपता फिरता है। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, और लोगों से छुपता फिरता है उस बशारत की, खुशखबरी की बुराई के सबब। क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मट्टी में दबा देगा? अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या मट्टी में दबा देगा? अला साअ मा यहकुमून, फरमाया अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। यानी वो इस फिक्र में रहता है कि क्या वो इस लड़की को जिल्लत रुसवाई के साथ अपने पास रख ले या जमीन में दबा दे। वो इसी फिक्र में डूबा रहता है और अक्सर ज़माने जाहलियत में अपनी बेटी को जमीन में दबा देते थे। यहां तक जिक्र किया गया कि उनमें से अपनी बेटी के लिए एक शख्स घड़ा खोदता और जब गुबार उड़कर उसकी दाढ़ी पर गिरता तो वो गुबार अपनी दाढ़ी से झाड़ता और अपनी बेटी को दफन करता। और बाज़ औक़ात वो अपनी बेटी को दफन कर रहा होता और बेटी पुकार रही होती थी, अब्बा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, और वो अपनी बेटी को दफन कर देते। इतने दिल सख्त हो जाते थे, सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने मामलात को देखते हुए। हालांकि इसमें कोई बात ऐसी नहीं। इंसान जिस चीज को सोच ये रहा है कि ये मेरे लिए दुरुस्त नहीं है, हालांकि वो उसके लिए दुरुस्त है। अल्लाह ने बेटी अता की है तो ये इसके लिए रहमत बनकर आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बेटी की बरकत से इसे जमाने की अच्छाइयां अता फरमाए। अल्लाह से इसे दुआ करनी चाहिए क्योंकि देने वाला तो वही है, जिसको भी रिस्क मिला उसी ने अता किया है। तो इसलिए किसी के यहां बेटी पैदा हो जाए तो बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। आज कई घर हैं, लोग आके शिकायतें लगाते हैं, एक खातून की बेटी हो जाती है और ससुराल वाले उसको रखते नहीं हैं, उस पर गुस्सा होते हैं। भाई देने वाला तो अल्लाह है, इंसान का अपना बस तो नहीं चलता कि वो बेटा ले या बेटी ले। और कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटों से अफजल होती हैं, बेहतर होती हैं और माँ बाप के लिए सुकून का बाइस बन जाते हैं। जो अल्लाह ने दिया है उसकी तरफ से नेमत है और उसकी तरफ से नेमत समझकर उसके हुक्म के मुताबिक इंसान को चाहिए कि उसकी तरबियत करके उसे परवान चढ़ाने की कोशिश करे। जितना कर सकता है उतना करे, बाकी तो सब अल्लाह ने ही करना है, उसी की तौफीक से होना है और वही असबाब पैदा करता है, वही मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह करीम हम सबको ना शुक्री से महफूज फरमाए। इन चंद बातों पर, चंद अहकाम पर जो आज के दर्स बुखारी में बयान किए गए हैं, अल्लाह करीम अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम। ईमान है कौल मुस्तफा